یہ نہیں ملتا تو تمام جو سوکھا کھجور، اگر یہ بھی نہیں ملتا تو پھر آپ پانی سے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے پاس جی نمک کیا ہے، بعض لوگ کیا کہتے ہیں نمک سے طاقت، یہ سنت کی بھی خلاف ہے، سائنس کی بھی خلاف ہے۔ ارے بیچارہ جو 14-15 گھنٹے جو بھوکا رہا، نمک پہلے نمک اندر گیا تو اور الٹیوں کا سبب بن جائے، یہ سنت نہیں، سنت کے مخالف۔ اور کھجور جانا یہ سائنس کے موافق بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم سنت سمجھ کے اختیار کریں، سائنس سمجھ کے اختیار نہ کریں، لیکن یہ پہلی جو چیز آپ کو اتنے دیر کے بعد جو آپ کے معدے میں پہنچتی ہے، یا آپ کے معدے کے اندر کی جو سکونت ہے، معدے کی جو گرمی ہے، معدے کا جو سوکھا پن ہے، اس کو ختم کرتی ہے، یہ جو مٹھاس جو پہنچتی ہے کھجور کی۔ تو پہلے تو سنت یہ ہے کہ کھجور سے یا پھر پانی سے افطار کیا جائے، اور افطار سے پہلے کی جو دعا ہمارے حکم میں پڑھی جاتی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں، افطار سے پہلے صرف بسم اللہ، صرف بسم اللہ۔ اس سے پہلے جو ہمارے پاس کہتے ہیں کہ روزہ کھولنے کی نیت ہے کہ آپ کھائیں گے، اور کہ کھولنے کی نیت تک کیا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ وہ اصل مجھے بھی یاد تھی، وہ زمانے میں بھول گیا، یاد کسی کو یاد ہے تو بتائیں جی۔ ہاں دیکھیں روزانہ پڑھتے ہیں شاید، کیوں بولی اللہم لک صمت بک آمنت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی، اس طرح کی دعا جو لوگوں نے بنا رکھی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس دعا کا، یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح حدیث سے آپ بسم اللہ کے کھائیں، پھر روزے کا افطار ہے، اور پھر افطار کے بعد یا افطار کھانے کے بعد جو کچھ آپ اندر چلی گئی غذا، اب آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ شکر کن کلمات سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلمات تھے وہ یہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ ذهب الظمأ، پیاس ختم ہو گئی، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئی، یعنی آنتیں تر ہو گئی، وثبت الاجر ان شاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو ہمارا اجر بھی اللہ کے پاس محفوظ ہو گیا۔ یہ کلمات ہیں جو ثابت ہے صحیح حدیث سے، جو افطار کے بعد آپ کیا کرتے تھے۔ تو روزے کی نیت بھی نہیں ہے اس طرح جو ہمارے پاس نیت بدباتے ہیں۔ میں نے کہا اس سے پہلے کہ نیت ہر عمل کے لیے ضروری ہے، لیکن نیت کا تعلق زبان سے نہیں، نیت کا تعلق دل سے ہے۔ تو نویت ان اصوم غدا فاغفر لی، یہ روزے کی نیت مت ہو گیا سوال کا وقت۔ ابھی نیت باندھو والا جو مسئلہ جو ہے، اب یہاں پر دو چیزیں، سب سے پہلے کہ نیت دل سے ہوتی ہے نہ کہ زبان سے۔ اب نیت آپ کو جو کرنا ہے وہ رات میں، فرض روزے کے لیے نیت رات میں ہو، دن میں نہیں۔ اب آپ رات میں روزے سحری کر رہے ہیں، نیت ہوگی، سحری کیوں کر رہے ہیں؟ تفریح کے لیے، جب بھوک نہیں کھا رہے، روزے کے لیے یہی نیت ہے۔ اب آپ الگ سے کوئی نیت کی ضرورت نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دن میں نیت جو کر رہے ہیں نویت، اب ہم چونکہ ہمیں عربی کا نہیں بتانا، اب آپ کہہ رہے ہیں کیا بتایا آپ؟ نویت ان اصوم غدا، میں نے ارادہ کیا، میں نے نیت کی ہے کہ میں کل روزہ رکھوں، غدا معلوم ہے، غدا بکرا معلوم کا سبحان، ہر مدیر بکرا کہتا ہے، یہ بکرا جو غدا، میں نے نیت کی ہے کہ میں روزہ رکھوں گا کل، اور نیت کر رہے ہیں کہ اپنی آج الفاظ کہہ رہے ہیں کل، تو لہٰذا یہ نیت والے مسائل ہیں جو ہمارے دلوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ نیت زبان سے نہیں دل سے ہونی چاہیے۔ جو آپ رات میں یہ نیت آپ پورے مہینے کی بھی کر سکتے ہیں، پورے مہینے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ پورے مہینے آپ مسلسل آپ پر روزہ فرض ہے، تو لہٰذا پورا مہینہ جانا، میں پورے مہینے کی فرض روزے کی میں نیت کر رہا ہوں، بس کر۔ اب ہر دن آپ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، آپ درمیان میں روزہ چھوٹ گیا تو پھر آپ کی نیت تجدید ہوگی۔ جیسے عورتوں کا ایام آ گئے، چھوڑ دیا انہوں نے روزہ، اب پھر روزہ رکھ رہے ہیں تو اب نیت کی تجدید ہوگی، اب پھر سے وہ نیت رینیو کریں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطار دوسروں کو کروایا جائے، اس کے لیے آپ اٹھاتے تھے صحابہ، افطاری دوسروں کو کروائی جائے، بڑا ثواب کا کام، بڑی عظمتیں اور اللہ کا بڑا اجر ہے اس میں 3 فضیلتیں ہیں۔ جو انسان کسی کو
افطاری کروا دی، 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں، 3 اسٹار ہوٹل میں آپ اپنے گھر میں بلائیں، جو آپ افطار کر رہے ہیں اس کو کھلائیں، چاہے 1 بندہ ہو، 2 بندہ ہو، 3 بندہ ہو، جو آپ کی استطاعت ہو، کوئی اہتمام خصوصی کی ضرورت نہیں، جس طرح لوگ جو افطار پارٹیاں کرواتے ہیں، ہاں 50 آدمی کو بلاتے ہیں تو اس میں جو خرچ ہوتا ہے 500 آدمیوں کی افطاری کا خرچ ہوتا ہے، آدھا کھاتے ہیں آدھا ضائع کرتے ہیں، یہ اسراف۔ آپ کی استطاعت کے مطابق آپ افطاری کروائیں اور اس میں اسراف نہ کریں، بیجا تکلف نہ کریں، اور فضیلت پتہ ہے کیا ہے اس کی؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے مغفرت، اللہ افطاری کروانے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، پہلی فضیلت۔ دوسری فضیلت، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کرے۔ تیسری فضیلت، جو بندہ آپ کے پاس افطار کر رہا ہے اس کے صوم کا جو ثواب ہے، اس کے روزے کا جو ثواب ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ثواب تم کو بھی دیتے ہیں، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کرتی۔ جتنے لوگوں کا کروائیں، 50 لوگوں کا کروا رہے ہیں، 50 روزہ آپ ایک رکھا، لیکن 50 روزوں کا ثواب اللہ نے آپ کو نہیں دیا۔ صحابہ کو جب یہ فضیلت معلوم ہوئی، اجر معلوم ہوا، تو صحابہ اکثر غریب تھے، کھجور تک میسر نہیں ہوتا۔ بہت سارے صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بڑی فضیلت آپ نے بتلائی، لیکن ہمارے گھر میں کچھ نہیں، ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، تو ہم دوسرے کے لیے کیا افطار کریں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَرْبَتَ مَاءٍ، یہ گھونٹ پانی سے صحیح افطاری کرو، تمہاری نیت پر اللہ ہے، تمہاری جو استطاعت۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر میں 50 آدمی بلائیں گے لیکن 1 گلاس پانی پلا کے چلا دیں، شربت امان میں 1 گلاس پانی پلا دیں، نہیں، آپ کی استطاعت جو ہے، آپ کی نیت پر اللہ آپ کا اجر دینے والا ہے۔ تو اسراف بھی نہیں، بخیلی بھی نہیں، جو آپ کو اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں سے اپنے بھائیوں کا خیال کریں اور افطار کے لیے آپ جو بندوبست کریں، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی یہ جو اجر و ثواب جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے بیان کیا ہے، اور اس اجر و ثواب کے اللہ سے آپ دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ فرمانے والے ہیں۔ اور افطار کے بعد جو کام باقی رہ گیا محمد رسول اللہ کی سیرت سے، وہ ایک رات کا قیام، عشاء کے بعد آپ قیام میں مشغول ہو جائیں۔ قیام لیل یہ آپ کا صرف رمضان سے متعلق نہیں تھا، قیام لیل آپ کی زندگی سے متعلق ہے، پوری زندگی میں آپ تہجد گزار تھے، اور امت مسلمہ سے ہٹ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی حکم اللہ نے جو نازل کیا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کے ایک حصے میں آپ تہجد ادا کریں، یہ آپ کے لیے ایکسٹرا ہے، زائد ہے، نافل ہے، مطلب امت پر نہیں آئی لیکن آپ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے اللہ کے حکم دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل، اے کمبلی اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، رات میں نماز ادا کرو، الا قلیلا، سوائے تھوڑی دیر تم آرام کر لو، یہ اللہ نے خاص حکم تھا تو آپ پابندی کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے تہجد گزار تھے، اور کبھی آپ رات میں نہیں اٹھ پاتے، کسی مرض سے آپ جو ہے اٹھ نہیں سکے تو دن میں اس کی قضا کرتے، رات میں آپ 11 رکعت پڑھتے، اور اگر نہیں اٹھ پاتے تو ماں عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 12 رکعت پڑھا کرتے، کیونکہ وتر رات کے اعتبار سے، اور دن میں جب آپ قضا کرتے تو اس ایک کو آپ 2 بنا دیتے، اس 3 کو آپ 4 بنا دیتے۔ تو اس طرح تہجد کی پابندی آپ کی ہمیشہ کی، صرف رمضان کی نہیں، صرف رمضان کی نہیں۔ اب یہاں پر رمضان کے لیے خصوصی جو فضیلت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا کہ جس نے رمضان کے راتوں میں قیام کیا، اللہ کے حضور کھڑا رہا، نمازیں پڑھی ایمان کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید دے کر، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کے اندر رات میں خصوصی نمازیں پڑھی جائیں، خصوصی قیام لیل کیا جائے، جو آدمی عام دنوں میں نہیں کرتا، عام راتوں میں نہیں کرتا، تو رمضان کی راتوں میں کرے، کیونکہ رمضان کی راتوں کی یہ خاص فضیلت ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اب بندہ جو قیام لیل کرے، اب دیکھیں یہاں پر اس بات کو سمجھ جاتے، یہ بات آپ سمجھ گئے نا، پھر شروع میں نہیں پڑھیں گے، یہ 8 اور 20 کے شروع میں نہیں پڑھیں گے، یہ 8 کی مسجد ہے، 20 کی مسجد ہے، یہ اہل حدیث کی ہے، یہ حنفی کی ہے، کہ یہاں پڑھے گے تو یہ ثواب ہے، یہاں پڑھے گے تو نہیں ہے، یہ بدعتی ہے، یہ فلاں، یہ جتنے بھی مسائل ہمارے پاس چل رہے ہیں، اور جو ہے جڑ کی جو مسجدیں
طریقے لوگ بنا رکھے ہیں، اگر اس مسئلے کو سمجھ جائیں گے بنیادی طور پر تو پھر یہ جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہاں پر دیکھیے مطلق قیام لیل کی فضیلت آئی، اور قیام لیل کیا ہے؟ رات کی نماز کو کہا گیا۔ رات کی نماز کون سی ہے؟ عشاء کے بعد سے لے کر فجر کی اذان سے پہلے تک جو نماز پڑھی جائے وہ قیام لیل ہے، چاہے وہ تہجد ہو چاہے وہ تراویح۔ تراویح کا یہ لفظ یا تراویح کی یہ شکل جو آج کے دور میں موجود ہے، محمد رسول اللہ کے دور میں موجود نہیں تھی۔ محمد رسول اللہ کے دور میں صرف قیام لیل، صرف قیام لیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ آپ قیام کرتے تھے، رمضان کی راتوں میں چونکہ صحابہ خصوصی طور پر مسجدوں میں آ کر اس قیام کو ادا کرتے تھے، متفرد طور پر ادا کرتے تھے، جماعت کے ساتھ نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ایک مرتبہ لوگ نمازیں ادا کرتے ہیں مسجد میں، تو آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ تہجد کی نماز ہے، یہ تہجد جو اللہ ہمیشہ پڑھا کرتے ہیں، وہی نماز آپ نے جماعت کا پڑھا۔ دوسرے دن دوسری مرتبہ جب لوگ صحابہ کو معلوم ہے کہ تہجد جماعت کروائی تو اور تعداد میں صحابہ آ گئے، تو آپ نے پھر سے جماعت کروائی۔ تیسری مرتبہ پوری مسجد بھر گئی، نماز آپ نے ادا کر، 3 مرتبہ آپ نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کر، یہاں سے تعداد ہوگی۔ اور چوتھی مرتبہ مسجد بھر کر جو صحابہ باہر ہو گئے، سب انتظار میں اللہ کے سنائے کہ جماعت کروائیں، رسول اللہ تشریف لے گئے باہر نہیں، صحابہ کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، کوئی کھکار رہا ہے، ہاں اشارے دے رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے رسول اللہ انتظار کر رہے ہیں، رسول اللہ تشریف آپ نے اندر نماز ادا، آخر میں صحابہ بھی اپنے مطلب نماز ادا کر کے چلے گئے۔ صبح صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ انتظار کرتے رہے، آپ تشریف لے آئے، کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم لوگ انتظار کرو، اور میں اسی لیے نہیں آیا کہ کہیں اللہ تمہارے شوق کو دیکھ کر اس نماز کو فرض نہ کر دے اور میری امت کے لیے بوجھ نہ بن جائے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سوچتے، تو اس کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جماعت کی پابندی نہیں کی، تو معلوم یہ ہوا کہ قیام لیل یہ رات کی نماز ہے، رات کے کسی بھی حصے میں ادا کی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اول لیل میں ادا کیے، کبھی وسط لیل میں ادا کیے، کبھی آخر لیل میں ادا کیے، اور آپ نے کبھی جماعت سے ادا کی، کبھی بغیر جماعت سے ادا کی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر انہوں نے جب دیکھا کہ مختلف لوگ اپنے مطلب نماز پڑھ رہے ہیں اور رات کی نماز میں ادا ہو رہی ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خدشہ تھا کہ امت پر فرض نہ ہو جائے، وہ خدشہ ختم ہو گیا، اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، وہی ختم ہو گئی، اور فرض ہونے میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی ہے، اس بنیاد پر انہوں نے ابی بن کعب کو کہا کہ تم امامت کرو، بڑی اچھی آواز تھی، بڑے اچھے قاری تھے، حافظ قرآن تھے، ان کو انہوں نے امام بنایا اور ان کے پیچھے لوگوں کو انہوں نے نماز پڑھائی، ان کے پیچھے ابھی قیام ہے۔ اب یہی چیز جو تہجد جو تھی وہ تراویح بن گئی۔ تراویح کا مطلب کیا؟ تربیہ کا مطلب جو ہے راحت دینا۔ راحت دینا کیا ہے؟ 4 رکعت کے بعد لوگ بڑھ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ قیام میں نماز لمبی ہوتی تھی، 11 15 منٹ نماز نہیں ہوتی، کہ حافظ جو پڑھتا ہے ہمارے لوگوں کو اس کو نہیں پتا کیا پڑھتا ہے، وہ حال۔ ابھی لمبی نمازیں جو پڑھتے تھے تو 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر سستا ہے، تو 4 رکعت کو تربیہ کہا گیا، جس کی جمع تراویح ہے، اس کی جمع تراویح۔ اب یہ اس طرح کی نماز جو شروع ہوئی، کبھی اول لیل میں، کبھی آخر لیل میں، کبھی وسط لیل میں، اس رسول اللہ کے دور میں۔ اب اس کے بعد پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ چونکہ آخری لیل میں اکثر لوگ نہیں آ پاتے، اٹھ نہیں پاتے، تو عشاء کے ساتھ ہی رکھتی ہوئی تاکہ سب لوگوں کے لیے سہولت ہو جائے، لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، تو اس میں سب شریک ہو جائیں۔ عمر رضی اللہ انہی کے دور کے تو ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ عشاء کے بعد جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس وقت سو رہے ہیں لیکن آخر لیل میں وہ اٹھ کر
تہجد ادا کریں گے ان کی نماز بے شک فضیلت والی ہے، فضیلت اس نماز کے جو لوگ اب پڑھ کے جا کے سو جائیں۔ حق بات، سچی بات۔ تو آج کے دور کے اندر بھی اگر کوئی بندہ عمومی جو تراویح جو ہوتی ہے اس میں شریک نہ ہو، سو جائے عشاء کے بعد جا کر اور 3 بجے اٹھ جائے، 3:30 بجے اٹھ جائے نماز سے پہلے، سحری سے پہلے، اور 8 رکعت 11 رکعت یا کم یا زیادہ جو بھی اللہ اس کو توفیق دے وہ ادا کر دے، بے شک وہ اپنی جگہ افضل ہے۔ لیکن جو اس چکر میں جو سو جائے، سوتا ہی رہ جائے، شروع کا خیر بھی اس سے گیا، بعد کا خیر بھی اس سے چلا گیا۔ تو تراویح کے سلسلے میں رکعات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ نہیں کہ صرف تراویح میں نہیں بلکہ زندگی کے اندر ہمیشہ کی آپ کے تہجد 11 رکعت کی یا 13 رکعت، 13 سے زیادہ میں کبھی نہیں۔ میں عائشہ کی روایت بخاری کے اندر 11 رکعت، مسلم کے اندر 13 رکعت، تو 13 رکعت سے زیادہ پوری زندگی کے اندر، چاہے رمضان کا معاملہ ہو یا غیر رمضان کا معاملہ ہو، کبھی آپ نے زیادہ نماز کی یا کہ ہمیشہ کی سنت سے تراویح کی بات سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب کوئی بندہ اس سے زیادہ، عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بات آتی ہے وہ 2 روایتیں بھی آتی ہیں، 23 رکعت کی بھی آتی ہے، 11 رکعت کی بھی آتی ہے، 11 رکعت کی زیادہ جو ہے صحیح ہے، لیکن جو ہے بعد میں جو 23 کا جو عمل جو ہو گیا اس پر پابندی جو ہو رہی ہے، علماء نے اس پر تحقیر نہیں کی۔ اگر کوئی انسان اس کو جو ہے نفل کے اعتبار سے، رات کے قیام لیل کے اعتبار سے اگر پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کوئی بندہ اگر 11 کی پابندی کر رہا ہے، پہلے بھی کر رہا ہے، رمضان سے پہلے بھی کر رہا ہے، رمضان میں بھی کر رہا ہے، رمضان کے بعد بھی کر رہا ہے، تو بے شک 11 کی پابندی اس کے لیے افضل ہے۔ اور دوسری بات ہے نماز کی جو کیفیت ہے، اس کیفیت سے نماز کے رکعات کی پابندی یہ ایک طرف ہے، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جو کیفیت ہے اس کی پابندی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جو پڑھا کرتے تھے، جو تہجد آپ کی جو قیام لیل آپ کا ہوتا تھا، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک صحابی فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس ہیں، ان کے ساتھ آپ فرماتے ہیں میں بھی اللہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، کیونکہ وہ اپنے خالہ کے گھر تھے، کہ خالہ بیوی تھی میمونہ، یہ بھانجے تھے میمونہ کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو یہ بھی ساتھ کھڑے ہوئے۔ اب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شروع کیے سورہ بقرہ 2.5 پارے، اب میں سوچا اللہ کا سوچا بقرہ کے بعد سجدہ کریں، رکوع میں جائیں، بقرہ کے بعد پھر شروع ہو گئی سورہ نساء، پھر اس کے بعد وہ ختم ہوئی سورہ آل عمران، جبکہ سورہ آل عمران پہلے نساء بعد میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آل عمران پڑھتے بعد میں نساء پڑھتے، اس سے معلوم یہ ہوا کہ سورتیں آگے پیچھے کی جا سکتی، آیتیں نہیں، ایک سورت کی آیتیں آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، لیکن ایک سورت اور دوسری سورت کے درمیان کی ترتیب ہے وہ ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ بہرحال تو اب ایک نماز ایک رکعت کے اندر سورہ بقرہ بھی ہے، سورہ آل عمران بھی ہے، سورہ نساء بھی، ایک رکعت، اور پھر آپ ترتیب کے ساتھ نمازیں آپ کی ترتیب تلاوت جو ہوتی تھی، ہماری تلاوت طرح نہیں، الفاظ کی ادائیگی اپنی جگہ، پھر اس کے بعد رکوع اتنا لمبا، ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے رسول فجر تک سب اٹھائیں، سجدہ اتنا لمبا، ایسا لگتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے اذان تک سجدے میں ہی رہیں، اتنے لمبے سجدے، اتنے لمبے قیام۔ عائشہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ آپ اتنے لمبے قیام کرتے ہیں، آپ کے پیروں کے اندر ورم آ جاتا ہے، پیر پھول جاتے ہیں، اللہ کے رسول اپنے آپ پر رحم کریں۔ اللہ کے رسول شاہ فرماتی ہے عائشہ صدیقہ کی بیٹی، کیا اللہ نے جو انعامات مجھ پر کیے ہیں کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ اللہ کے رسول قیام تھا۔ تو اگر 11 کی پابندی اگر کرنی ہے تو پھر یہ کیفیت بھی سامنے رکھیں، اس کیفیت کی زیادہ کریں۔ تو اسی وجہ سے علماء امت نے یہاں پر اس بات پر جو ہے ترجیح دی ہے کہ کوئی آدمی اس کیفیت کے ساتھ ادا کر رہا ہے تو بے شک 11 اس کی افضل ہے۔ اگر کوئی آدمی کیفیت کے اندر کمی کر رہا ہے، چھوٹے قیام ہیں، چھوٹے رکوع ہیں، چھوٹے سجدے ہیں، تو آپ لوگ رکعات کی تعداد کو بڑھا دیں تاکہ رکعات کی تعداد کے اعتبار سے اس کے اندر ثواب میں فضیلت آ جائے۔ تو لہٰذا میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے قیام کے اندر رکعات کی تعداد کی پابندی آپ نے ہمیشہ کے لیے کی ہے 11 یا 13، لیکن امت کو آپ نے اجازت دی۔ امت کی اجازت کیسے دی کہ رسول اللہ کے پاس ایک آدمی آتے ہیں، ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیف اصلی اللیل یا رسول اللہ، رات کی نماز میں کیسے پڑھوں، کیسے ادا کروں؟ قیام لیل کے بارے میں
تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 سے زیادہ اگر پڑھنے کی ممانعت ہوتی، شریعت کے اندر اجازت نہیں ہوتی ہے، بدعت اگر بات ہوتی تو آپ کیا فرماتے؟ دیکھو بھائی میں 11 پڑھ رہا ہوں، میرا معمول 11 ہے، تم بھی 11 میں 8 رکعت اور 3 رکعت وتر پڑھ رہا ہوں، تم بھی ایسے ہی پڑھو، یا میں 10 رکعت 1 رکعت وتر پڑھ رہا ہوں، تم بھی ایسے ہی پڑھو، یا میں 12 رکعت 1 رکعت وتر پڑھ رہا ہوں، سیاہ میں نے کبھی نہیں پڑھی، تیرا سیاہ میں نے کبھی نہیں پڑھی، تمہیں نہیں پڑھنا۔ امت پوچھ رہی ہے اور رسول کو جواب دینا ہے، اور اگر رسول جواب نہ دے تو قیامت تک کوئی جواب دینے والا نہیں۔ سمجھ رہے بات؟ اب ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2 رکعت ہے، 2 رکعت ہے، 2 رکعت ہے، 2 رکعت، 2 پہ سلام پھیرو، 2 پہ سلام پھیرو، 2 پہ سلام پھیرو، 2 پہ سلام پھیرو، پڑھتے جاؤ۔ فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكَعَةٍ، اور جہاں تمہیں صبح کا خوف ہو جائے کہ ابھی سے صبح ختم ہو رہی ہے، سحری کا ختم ہو رہا ہے، تہجد ختم ہو رہا ہے اور فجر کی اذان ہونے والی ہے، فَأَوْتِرْ، وتر پڑھو۔ اور ایک روایت میں فَأَوْتِرْ بِرَكَعَةٍ، 1 رکعت سے وتر ختم کرو۔ تو معلوم ہوا کہ وتر 1 رکعت ہی ہوگی، 3 ہی نہیں، 1 سے بھی وتر آپ ختم کر سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو غور کرنے کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے تحقیر نہیں فرمایا رکھا، آپ نے امت کو اجازت دی، پڑھو، پڑھتے رہو، جتنی مرضی ہے پڑھ لو، جتنی تمہیں وہاں پر جو ہے دلچسپی ہو اللہ کے ساتھ، جتنا تمہارا تعلق ہو اتنا پڑھتے چلے جاؤ، اور جب ختم کرنا ہے وتر سے وتر آپ کو آخری رکعت کرنا۔ تو اسی سے علماء نے کہا کہ رکعات کی تعداد قیام لیل کے اندر مطلوب نہیں۔ ہاں جو بندہ ہمیشہ پابندی کرتا ہے، رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی، آپ بے شک وہ بات وہ 11 پڑھے، کیونکہ اللہ کے 11 پڑھے، لیکن جو صرف رمضان کے اندر پڑھتا ہے وہ وہاں پر رکعات کے چکر میں نہ پڑھے، بلکہ جو چیز رسول اللہ نے بتلائی ہے اس کو خیال کرے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ من قام، آپ نے ارشاد فرمایا کیا ہے؟ من قام مع الامام، من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام الليل۔ اب کیا ہوتا ہے، جو ہمارے اپنے بھائی 8 پڑھتے ہیں، اب کہیں 20 والی مسجد میں چلے گئے، اب 8 کے بعد چلے آئے، سنت 8 ہی ہے بھائی، اب سے نہیں پڑھنا، 8 پڑھ کے سنت، ٹھیک ہے، چلے گئے، جتنی بڑی ان کی فضیلت انہیں مل گئی، لیکن ایک اور فضیلت جو باقی ہے وہ نہیں ملی۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو رات کی نماز امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے، ایک تو گھر میں پڑھ لیجیے، لیکن جتنے پڑھ لیجیے، امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ نے فرمایا کہ جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی، امام جب تک نماز پڑھائی اس وقت تک پڑھے، اور امام جب واپس ہو تو وہ بھی واپس ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو اجر عطا فرماتے ہیں جب وہ واپس ہوتا ہے، فرشتوں پر اللہ حکم دیتے ہیں کہ لکھے کیا کہ اس بندے نے ساری رات نماز پڑھی، ساری رات، اور رات سے شروع ہوتی ہے عشاء سے، مغرب سے، کب ختم ہوتی ہے؟ فجر کی اذان تک، مغرب کی اذان سے لے کر فجر کی اذان تک کوئی آپ نماز پڑھتے رہے، یہ ثواب اللہ کب دیتے ہیں؟ جب آپ امام کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اگر آپ کو 8 ہی پڑھنا ہے تو آپ 8 جہاں امام پڑھا وہاں جائیں تاکہ امام کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اگر آپ 20 والے کے پاس چلے گئے یا کم یا زیادہ کے پاس چلے گئے، اب یہ نہ دیکھیں کتنا پڑھا رہا ہے، بلکہ کوشش کریں کہ امام کے ساتھ نماز پڑھیں تاکہ آپ کو فضیلت کون سی ملے؟ رات بھر نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ فضیلت دی۔ تو لہٰذا میرے دوستوں 11 پڑھنے کی افضل ہے، لیکن اس کیفیت کے ساتھ، اس تعداد کے ساتھ، اس پابندی کے ساتھ، لیکن 20 یا اس سے زیادہ یا اس سے کم بھی اگر کہیں پڑھی جا رہی ہے تو آپ اس پر نکیر نہ کریں، یا کہ اس کو جو ہے غلط نہ کہیں یا بدعت نہ کہیں، کہ رات کی نماز اللہ کے اصل وسعت دی ہے۔ علماء اس پر جو ہے اسی کو ترتیب نے دیا، ابن تیمیہ، ابن قیم رحمہ اللہ اور اس طرح کے اور محققین نے اسی بات کو فتویٰ دیا ہے۔ تو لہٰذا اس معاملے کا وسعت ہے، تو لہٰذا ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مسجدوں کو آنا یا نہ جانا اور جو ہے ممانعت کرنا، یا ہے کہ لوگوں کو بیکاٹ کرنے کا حکم دینا، یا ہے کہ یہاں تک کہ مسجدوں کو پر حملے بھی کیے گئے ہیں، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ ہدایت دے مسلمان کو۔
یہ ایسی بات نہیں ہے جس سے جو ہے ہماری دشمنیاں بڑھ جائیں، بلکہ اس معاملے کے اندر وسعت ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اپنی بات ختم ہو گئی، بات ہو گئی ہماری، ایک تو باتیں رہ گئی وہی کہ رات میں رسول اللہ کے اور معمول تھا وہ یہ کہ چونکہ یہ ماہ قرآن ہے تو لہٰذا قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق اس طرح تھا کہ رمضان میں جبریل خاص طور پر آتے ہیں، رمضان کے راتوں میں جبریل آتے ہیں اللہ کے پاس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہوا رہتا اتنا آپ سناتے ہیں، آپس میں مذاکرات آپس میں سنائی ہوئی۔ اور آخری سال آپ کی وفات ہوئی کیونکہ قرآن تقریباً مکمل ہو چکا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ قرآن کا آپ نے سنایا، 2 مرتبہ، کیونکہ اس میں جو آیتیں منسوخ ہونے والی تھی، جن آیتوں کا جو بھی جو لاسٹ ایڈیشن جو امت مسلمہ کو دینا تھا اس کو جو ہے تیار کیا گیا، تو 2 مرتبہ جبریل نے بھی سنایا اور رسول اللہ نے سنایا، اس طرح 2 مرتبہ قرآن جو ہے آخری سال ختم ہوا، اور لہٰذا کوشش کی جائے کہ کم از کم رمضان کے اندر 1 مرتبہ قرآن کم از کم، اور جن پر اللہ نے وقت دیا ہے، جن پر اللہ نے روانی دی ہے، وہ جو کوشش کریں گے اس سے زائد جو ہے موقع نکالے اللہ کے اس کلام کو ختم کرنے کا، اور جو ہے ساتھ ساتھ اس کو تدبر اور اس کے معنی پر غور کرنے کی بھی یہ اس کے لیے آپ کے وقت نکالے، اور اس کے ساتھ جو ہے اب یہ آخری جو راتیں ہیں، آخری جو آخر جو ہیں آخری 10 راتیں، اب اس کے تحت پہلی بات یہ ہے کہ شب قدر کو تلاش کیا جائے، راتوں میں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں 5 راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا، جس کی فضیلت کیا ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شب قدر جو پا لیا اس میں جو قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ وہ ایمان والا ہو اور اللہ سے ثواب کی امید لیے ہوئے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینے، 1000 راتیں، 1000 راتوں سے ایک انسان کی زندگی کے 4 مہینے مسلسل عبادت کرے اتنا ثواب ہے، اس سے زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں شب قدر کے اندر۔ اور اسی کی تلاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عبادت کو مشروع کیا جو آپ خود بھی کیا کرتے تھے، وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف کا مقصود ہی کیا ہے، شب قدر بندے کو مل جائے، بندہ اللہ سے کٹ جائے، 10 دنوں کے اندر اللہ سے کٹ کر اللہ کی مسجد میں، اللہ کے گھر میں بندہ رہ جائے، دنیا سے تعلق نہ ہو، دنیا داروں سے تعلق نہ ہو، اللہ سے تعلق ہو جائے اور شب قدر اسے چھوٹ نہ پائے، اس کے لیے جو ہے وہ شب قدر جو مشروع ہوئی ہے آخری 10 راتوں کے اندر، اور یہ شب قدر مسجد میں ہو، اور کم از کم یعنی اعتکاف کی مسجد میں ہو، اور جو ہے کم از کم 1 دن اعتکاف کی مدت، کم از کم 1 دن، بعض لوگ کیا مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، نویت اعتکاف نیت کر لی اعتکاف کے طرف، پھر آدھے گھنٹے کے بعد نکل رہے ہیں باہر، اعتکاف سے باہر ہو گئے۔ یہ کھیل مزاح والا اعتکاف نہیں ہے، شریعت کہیں اس کا ثبوت نہیں ہے، رسول اللہ سے جو ثبوت ہے وہ کم از کم 24 گھنٹوں کا، 1 دن اور رات کا ثبوت ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی بندے کو آخری 10 راتوں کا موقع نہیں ملا، 2 رات کا مل رہا ہے، 3 رات کا مل رہا ہے، کوئی بات نہیں، اس سنت کو ادا کرنے کے لیے آگے بڑھے اور کوشش کرے کہ جو ہے ممکن حد تک اس کو شب قدر جو ہے مل جائے ان راتوں کے اندر، کیونکہ جس کی پورا آخری عشرہ جس کا اعتکاف ہوا انشاءاللہ اسے شب قدر نہیں چھوٹے گی، شب قدر نہیں چھوٹے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کے اندر شب قدر کو اور خاص طور پر راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا۔ اور اسی طرح رمضان کے اندر صدقے پر رسول اللہ کو اٹھاتے تھے، صدقہ و خیرات پر، اور آپ فرماتے ہیں افضل صدقۃ فی رمضان، سب سے زیادہ فضیلت والا صدقہ، فضیلت والا مال کا خرچ کب ہے؟ فرماتے رمضان میں، رمضان۔ اسی وجہ سے اگر کسی کی زکوٰۃ اگر فرض اگر ہو جا رہی ہے رمضان میں تو رمضان میں ادا ہے۔ اگر کوئی رمضان کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ نکالنا چاہے تو اب وہ اپنی زکوٰۃ وہاں پر 2 صورتیں، ایک تو یہ کہ آپ کی زکوٰۃ ابھی فرض نہیں ہوئی، دوسری یہ کہ زکوٰۃ فرض ہو گئی، پہلے ہی فرض ہو گئی، آپ جس کی پہلے ہی فرض ہو گئی وہ پہلے نکال دیں، تاخیر نہ کرے رمضان میں، جتنی تاخیر کرے گا اتنا پڑے گا۔ لیکن جس کی ابھی فرض نہیں ہوئی، وہ رمضان کی فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایسا بندہ رمضان میں نکال دے، رمضان کے بعد فرض ہو رہی ہے تو رمضان میں نکال دے، اور پھر اس کے بعد وہ ہر سال رمضان میں نکالتا ہے تاکہ رمضان کی فضیلت اس کو حاصل ہو۔ تو لہٰذا جن پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالنا، اب وہ یہی دیکھتے ہیں ان پر زکوٰۃ کیا فرض ہو رہی ہے،
زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق سال کے مکمل ہونے سے